मेरी राय में आई होप कि आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि फलसफे ने बहुत कोशिश की और शायद कोशिश कर भी रहा है, लेकिन ये ख्याल कि फलसफे ने खुदा को साबित कर दिया है शायद इतना सही नहीं। हम फलसफे की काविश का अगर मुख्तसर सा जायजा लें, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा सुकरात तक या उससे पहले। हम आगाज अगर करें सेंट एक्विनास का जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, जिसको बहुत सारे मानने वाले खुदा के हक में दलील के तौर पर पेश करते रहे हैं, और आज भी कुछ लोग इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। वेल, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो सेंट एक्विनास ने जो आर्गुमेंट दिए, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये दलाइल फ़लसफ़े की ज़ुबान में दिए जाते हैं, और इनका जवाब भी फ़लसफ़े की ज़ुबान ही में देना ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप इन आरा को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं उनका बहुत सादा वर्शन पेश करूंगा ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, उन लोगों को जो इस टेक्नोलॉजी ऑफ फिलोसॉफिकल रीजनिंग से वाकिफ ना हो। तो वो फरमाते हैं कि कायनात में हमारा मुशाहिदा है कि कोई शय ऐसी नहीं जो बगैर वजह हरकत में आ जाए। सो ऑल द मूवमेंट्स वी ऑब्जर्व, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मुहर्रक है, उसे मूव करने वाला है। वो फरमाते हैं कि ये सिलसिला लाइम्तनाही नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट रिग्रेस नहीं हो सकता। लाजम है कि कोई ऐसी हस्ती हो जिसे हम अल्टीमेट कॉ और उसको जब प्राइम मूवर कह सकें, एक ऐसा मूवर जो खुद मूव करने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। तो सादा लफ्जों में, हरकत में नजर आने वाली हर शय के पीछे कोई हरकत देने वाला है। ये सिलसिला लाइम्तनाही नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसी हस्ती बाला होनी चाहिए जो खुद किसी के हरकत दिए जाने की मोहताज ना हो। उनका कहना है कि वही खुदा है, और इसी बात को वो एक और अनपैराय में बयान करते हैं कि हर शय की वजह है। कायनात में हम इल्लत व मालूल का सिलसिला, जिसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, कि कोई भी शय अपने पीछे होने के लिए वजह रखती है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन या कोई ऐसी चीज ना हो जो कि आग को भड़का सके, तो आग नहीं भड़केगी। तो ऑक्सीजन आग को जलने के लिए जरूरी है, एक वजह है। इसी तरह तख्लीकात के पीछे भी वजूहात हैं, हम उसकी तफसील में नहीं जाते सादगी और आसानी के लिए। वो कहते हैं कि एक ऐसी वजह मौजूद होनी चाहिए जो किसी वजह की मोहताज ना हो, उसको वो अल्टीमेट कॉज, हतमी वजह करार देते हैं। तो आपने देखा, एक है हरकत, तो वो कहते हैं कि एक ऐसा वजूद होना चाहिए या ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो किसी मुहर्रक की मोहताज हुए बगैर हरकत दे सके। इसी तरह एक ऐसी वजह होनी चाहिए जो किसी वजह की मोहताज हुए बगैर तमाम चीजों की अल्टीमेट कॉज हो। इसी तरह वो कहते हैं कि कायनात में हर शय किसी न किसी शय की मोहताज नजर आती। जैसे हम पानी के मोहताज हैं, हम एक दूसरे के मोहताज हैं, ये एक तवील फहरिस्त है। वो कहते हैं ये मोहताजी का सिलसिला जो है, ये जो कायनात मोहताज है, इसके पीछे एक ज़ात गैर मोहताज होनी चाहिए, ऐसी ज़ात जो किसी की मोहताज ना हो। वो कहते हैं यही खुदा है। तो इसके अलावा भी इनकी थोड़ी और मतलब पैराई में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे साइज, शेप और ग्रेटनेस के जितने पैमाने हैं वो रिलेटिव है। सो टू अवॉइड द क्योस ऑफ रिलेटिविटी, वो कहते हैं एक ऐसा मायार होना चाहिए, और वो मायार खुदा है, इसलिए खुदा का वजूद जरूरी है। लेकिन ये जो फलसफियाना दलाइल थे, इसके अलावा अगर मैं एक दूसरा आर्गुमेंट भी ऐड कर दूं इनका जवाब आपको बताने से पहले, जो लोगों ने, दूसरे फलसफियों ने इसका जवाब दिया। सेंट एंसलम ऑफ कैंटरबरी ने एक ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि खुदा का तस्वुर जहन इंसानी में एक ताकतवर तरीन और अजीम तरीन शय की सूरत में है। भला कोई शय ताकतवर तरीन
اور عظیم ترین کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ وجود نہ رکھے، لہٰذا اس کا وجود لازمی ہے۔ تو فلسافیکل لینگویج میں یہ آرگومنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ فلسفیوں نے اعتراض کیے۔ اعتراض بڑے جائز تھے کہ اگر خدا یا کوئی بھی وجہ ایسی ہے جو کسی محرک کی محتاج نہیں، تو کائنات کیوں ایسی نہیں ہو سکتی کہ اپنے آغاز میں کسی محرک کی محتاج نہ ہو؟ کوئی ایسی شے کیوں نہیں ہو سکتی جو بغیر وجہ وجود میں آئی ہو اگر خدا بغیر وجہ وجود میں آ سکتا ہے؟ اگر کائنات غیر محتاج کا سلسلہ لا امتناع ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ جو محتاج نہیں ہے وہ کیسے وجود میں آیا؟ تو فلسافیکل لینگویج میں دے آنسرڈ فلسافیکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آرگومنٹ جو تھے یہ آہستہ آہستہ اپنی قوت جو تھی وہ کھوتے گئے، یعنی کہ انہوں نے شروع میں پیش کیے یہ دلائل بڑے مقبول تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں سے زیادہ تر دلائل اپنا اثر اور قدر کھو بیٹھے۔ وہ کس کا شعر ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ لیکن ایک اور فلسافیکل آرگومنٹ، جیسا میں نے کہا کہ کچھ آرگومنٹس ابھی بھی چلتے ہیں، ان میں سے ایک ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ جو سینٹ ایکوینس نے دیا، اس نے یہ کہا کہ کائنات میں ہمارے مشاہدے میں اتنی زیادہ مقصدیت ہے، پرپس فلنس ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ شے خود بخود وجود میں آ جائے۔ پھر اسی کو آگے بڑھایا ولیم پیلے نے، جس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی واچ گھڑی مل جائے، اس کو واچ میکر انالوجی کہتے ہیں، تو آپ جب اس کو توڑ پھوڑ کے کھول کے اس کا مشاہدہ کریں تو اس کی پیچیدگی اور اس کی جو کارکردگی اور اس کی جو مقصدیت ہے، یہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اس آرگومنٹ پہ بھی اعتراض آئے، لیکن اس کی ایک ماڈرن ورژن ہے جس کو فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کہتے ہیں۔ وہ سادہ الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ کائنات کے قوانین اتنے پیچیدہ ہیں اور اتنے ڈیلیکیٹ ہیں کہ ان کا خود میں وجود آنا بہت ان لائکلی ہے۔ اور اس ٹیلیولوجیکل جو آرگومنٹ ہے، میری رائے میں اس کی فائن ٹیون سب سے اچھی جو ورژن ہے وہ میچیو کاکو کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، whether he himself believes it or not۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو ذہانت کے ذریعے بنائے قوانین سے بنی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ واضح ہے کہ ہم ایک ایسے منصوبے میں موجود ہیں جو ان اصولوں کے تحت چلائے جاتے ہیں جو ایک آفاقی ذہانت سے وجود میں آئے۔ تو یہ فائن ٹیوننگ آف ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، ان کا نٹ شیل جو ہے کہ اٹ از سمپلی مور پروبیبل، یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے بنسبت اس کے کہ یہ ارتقاء کی وجہ سے وجود میں آئی۔ تو دوسرے الفاظ میں فلسفے نے کوشش کی، لیکن وہ ابھی تک حتمی طور پہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکا۔ اسی طرح مذہب جو ہے، مذہب کے بارے میں نے تفصیلی بات کر دی کہ مذہب کیسے آپ کو خدا کی طرف لے کے آتا ہے۔ ایک اندرون ذات کا سفر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان قریب ہم نشانیاں دکھائیں گے تمہیں اپنی آفاق میں بھی اور انفاس میں بھی، حتیٰ کہ تم پکار اٹھو گے کہ انہ الحق، یہ جو ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور سچ ہے۔ تو جو آفاق میں نشانیاں ہیں میں نے ان کا بھی ذکر کیا، جو انفاس میں نشانیاں ہیں ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا۔ تو مذہب ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے، یہ خدا تک چلنے کا رستہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو پریزروڈ ورژن ہے اور جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کے مکمل ہونے کی ذمہ داری لی، اگر اس رستے پر چلے تو ہاں، مذہب آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ رہ گئی سائنس، تو آئی تھنک آئی ہیو ٹچڈ سائنس ایز ویل، کہ سائنس جو ہے جو صاحبان نظر ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو آج گروپ میں بھیجی تھی جو میں نے 1990 میں دیکھی، لیکن اس کی ایک ماڈرن ورژن ہے، اس میں کوئی 10-15 کے قریب سائنٹسٹ ہیں۔ جب ان کو قرآن کی آیات بتائی گئیں تو انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن کو لنک کیا ان آیات کے ساتھ، تو ایٹ لیسٹ 4 یا 5 تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لی۔ تو یہ جو سائنس ہے یہ کوشش کرتی ہے، اور وہ لوگ
جو دلیل کی تلاش میں ہیں اور قرآن سے واقف ہیں، ان کو ایک مدد کرتی ہے ان کی خدا تک پہنچنے میں۔ آفاق کی نشانیوں سے سائنس کو پڑھ کر خدا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اپنے انفاس کے مطالعے سے جب معروضی نظر کے اہل ہو جاتے ہیں تو ان کے مشاہدات سے انہیں اللہ کوئی ایسی دلیل فراہم کر دیتا ہے کہ ان کے دل قرار پکڑ جاتے ہیں۔ تو المختصر، فلسفے نے کوشش کی، کرتا رہے گا، ابھی تک حتمی جواب نہیں دے سکا۔ سائنس خدا کی تلاش میں مصروف کار ہے، اور جو جو انکشافات وہ کر رہی ہے، وہ جب ہم قرآن کے ساتھ اس علم کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ ہی غالب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر سائنس کوئی ایسی دلیل لے آئی جو ناقابل تردید ہوئی، جس پہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہ ہوا خدا کی موجودگی پر، تو کوئی تعجب نہیں کہ یہ جو تجربہ گاہ ہے جہاں پہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے۔ کیونکہ علی حجب العثمانی کا قول میں نے آگے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ اگر خدا ظاہر ہو جاتا تو پھر ایمان جبر ہو جاتا، اور قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم فرشتے بھیجتے تو ان کا کام تمام نہ کر دیتے۔